السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے وقار حسن اور آج بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سی ایس ایس میں ڈپریشن جو آپ فیس کرتے ہو اور آپ جو مایوس ہو جاتے ہو تیاری کرتے ہو یا رزلٹ کے بعد آپ مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں آپ جو سے فردر جو سے اپنی زندگی پہ آپ کا امپیکٹ آتا ہے کسی بھی فارم میں، تو اس پہ آپ سے بات کریں گے کہ آپ کو ڈپریس کیوں نہیں ہونا چاہیے، وہ کیا وجہ ہے کہ آپ زندگی میں ڈپریشن جو سا ہے اس کو ایک طرح سے خود لاتے ہیں، حالانکہ آپ کو ڈپریس کسی بھی فارم میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ کا رزلٹ اچھا ہے یا چاہے خدا نخواستہ آپ جو سے ہیں وہ رزلٹ میں اس طرح سے مارکس نہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی جو سی ہے وہ ایک نعمت ہے۔ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، صحت دی ہے، آپ لوگ بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، میڈیکلی ٹھیک ہیں، آپ لوگ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور سی ایس ایس کی تیاری میں آپ پاکستان کی پاپولیشن میں اس بریکٹ میں آتے ہیں جو کہ بہت کم لوگ ہیں، 30-40 ہزار پورے پاکستان میں سے جو کہ تیاری کرنے تک پہنچتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک لک فیکٹر ہے جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ سی ایس ایس کی تیاری بھی کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ آپ کوشش کو ریلیٹ کر دیتے ہیں زبردستی کی کامیابی سے۔ کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں وہ سب سے اچھی ہے، یا کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ نے سی ایس ایس کے لیے محنت کی ہے وہ آپ نے سب سے زیادہ کی ہے؟ آپ 40,000 یا 50,000 کے بریکٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ان میں سب سے اچھے تیار ہو کے گئے ہیں پیپر کے لیے؟ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھا کریں کہ انصاف جو سا ہے خدا انصاف کرنے والا ہے۔ جو تیاری آپ کی ہوتی ہے مے بی وہ اس لیول کی نہ ہو، مے بی اس میں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہو جو آپ کو نظر نہ آتی ہو، تو خود کا جج بن جانا کہ میری تیاری بہت اچھی تھی اور میں نے سب کچھ تیار کیا تھا پھر بھی فیل ہو گیا، یہ بھی ایک غلط اپروچ ہے۔ تو یہ تو دوسری چیز۔ پھر ایک اور میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی ناکامیوں سے پہچانا۔ تو ناکامی جو سی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کنٹیکسٹ میں لیں کہ آپ دنیا ہی ختم کر دیں اپنی۔ ناکامیاں تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، آزماتا بھی ہے۔ پھر ایک چیز یہ کہ زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی آپ کی، سی ایس ایس ہو جائے تو تب بھی آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے، خدا نخواستہ نہ ہو تب بھی آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے زندگی میں۔ آپ اس چیز کو اس سفر میں بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہیں، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، جو آپ کو یہاں تک لائے کہ آپ سی ایس ایس کرنے کے اہل ہوئے۔ سی ایس ایس کرنے کے اہل ہونا بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کی پاپولیشن میں آپ وہ لکی لوگ ہوتے ہیں جو سی ایس ایس تک آنے کی کوالیفیکیشن حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کی قسمت کہ وہ اس پوائنٹ تک ہی نہیں آ سکتے۔ تو آپ جس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان میں وہ ٹاپ لیول کے ایگزام ہے، آپ لکی ہیں تو آپ کر رہے ہیں نا۔ ہر شخص، ہر مرد اور ہر عورت یہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ ایک اور میں آپ کو فیکٹر بتاتا ہوں، زندگی۔ آپ قبرستان چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کسی بچے کی قبر ہے، کسی بوڑھے کی ہے، ساتھ ایک بچے کی ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے کہ وہ بچہ جو سا جس وجہ سے بھی دنیا سے چلا گیا، کیا وہ سی ایس ایس میں ٹاپ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن زندگی نہیں تھی۔ وہ بوڑھا جو کہ 70 سال میں فوت ہوا، کیا وہ ٹاپر فوت ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگز میں دیکھا کریں، نہ کہ آپ صرف فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر صرف کامیاب لوگوں کو دیکھ کے آپ اسپائر کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ہو پا رہے۔ تو آپ محنت کریں، محنت کے بدلے میں آپ کو ریوارڈ اللہ کسی نہ کسی فارم میں ضرور دیتا ہے۔ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے لائف میں کہ آپ کے پاس بک ہے، آپ کا فوکس ہے، آپ نے اچھی تیاری کی ہے، آپ نے محنت کی ہے اور اللہ سے دعا کی ہے، نیت آپ کی صاف ہے
اور آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے پیپر میں جائیں، پیپر دیں، اور پھر اگر آپ کامیاب ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کامیابی من جانب اللہ ہے، اللہ کے کرم سے کامیابی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ خدا نخواستہ کامیاب نہیں ہوتے تو بھی اللہ نے آپ کے لیے اسے بھی اچھا سوچا ہو۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے بعد؟ آپ کا پلان کرنے والا زندگی، موت، آپ کا رزق، یہ خدا کی طرف سے ہے نا۔ آپ کا رزق خدا کی طرف سے ہے، آپ کا رزق آپ کو ایسے فالو کرتا ہے جیسے انسان کو موت فالو کرتی ہے۔ تو آپ رزق کے معاملے میں جستجو کریں، آپ کو آپ کا حصے کا مل جائے گا۔ اور جب رزق ختم ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے پھر زندگی بھی نہیں رہتی۔ تو یہ چیز کہ آپ کو کیا ملا زندگی میں، کیا نہیں ملا، تو پھر اس کو آپ اس سے بھی کمپیئر کریں کہ پھر آپ پیدا کہاں پہ ہوئے اور نہیں ہوئے۔ آپ پیدا اپنی مرضی سے ہوئے کیا؟ آپ ابھی تک جو جی رہے ہیں زندگی، آپ کی عمر جتنی بھی ہے 20-22 سال، کیا آپ اپنی مرضی سے لے کے آئے ہیں، یا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیے کہ آپ 100 سال جئیں گے؟ جب آپ خود کہتے ہیں کہ میری زندگی جون سی ہے، دیکھتے ہیں کتنی ہے قسمت، جب آپ خود کہتے ہیں کہ رزق دیکھتے ہیں قسمت سے ہوتا ہے، جب آپ یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے، جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ موت کا وقت متعین ہے، اور بالکل متعین ہے، تو پھر آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو محنت کرتے ہیں اس کا صلہ بھی ملتا ہے؟ ہم اپنی چیزوں کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریفرنس کام کا ہے ہم استعمال کر لیتے ہیں، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مقصد پورا نہیں اور ہم اس ریفرنس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو CSS میں کامیابی اور ناکامی، اس کو ریلیٹ مت کریں اپنی خوشیوں سے۔ آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہر بندہ CSS کر کے نہیں کما رہا، اور ہر بندہ CSS میں فیل ہو کے اس کی زندگی میں خوشی ختم نہیں ہوگی۔ لوگ CSS کر کے بھی نہ خوش ہیں اور کر کے بھی خوش ہیں، لوگ CSS نہ کر کے بھی خوش ہیں اور نہ کر کے خوش نہیں بھی ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ کس طرح ٹرین کیا ہے۔ کیا آپ سب چیز، اپنی خوشیاں، اپنی ذمہ داریاں کے CSS پہ ڈال دیتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو ایک مثبت انسان بناتے ہوئے اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے؟ آپ محنت کریں اور اچھی محنت کریں، کتابیں لیں، سکون سے پڑھیں، کمپیریزنز مت کیا کریں، اور بہت سارے ہر وقت یوٹیوب یا فیس بک مت دیکھا کریں کہ جی وہ دیکھیں کہاں پہنچ گیا تو وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ آپ انسان کو دیکھتے ہیں جب وہ پیک پہ ہوتا ہے، اس کی سٹرگل آپ نہیں دیکھتے۔ اب میری والدہ کو کینسر تھا جب میں چھوٹا تھا، تو 8ویں کلاس میں تھا، وہ فوت ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے CSS کروا ڈالا۔ تو میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے میرا CSS ہوا۔ والدین فوت ہو گئے تھے۔ تو آپ لوگ محنت کریں، اللہ سے دعا کریں، نیت صاف رکھیں، اللہ آپ کو کامیابی بھی دے گا۔ اور اپنی فیملی کا ضرور سوچیں ڈپریس ہونے سے پہلے۔ آپ کی رسپانسبلٹی آپ کی فیملی، اپنی فیملی کا لازمی سوچیں، پھر آپ ڈپریس ہوں۔ وہ پیرنٹس جنہوں نے آپ کو چھوٹے ہوتے سے اب تک پالا امیدیں رکھ کے، وہ بہن بھائی جو آپ سے امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا سوچیں۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے CSS میں تو آپ کسی اور کو کامیاب کروا دیں، اس کی ہیلپ کر دیں جو غلطی آپ نے کی، لیکن اپنی خوشیاں مت ختم کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ اس کو پازیٹیو لیں گے، اور اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ زندگی میں سب کچھ ایک چیز نہیں ہوتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے آپ کو، اور نعمت کے ساتھ صحت دی ہے، اور صحت کے ساتھ موقع دی ہے۔ آپ ینگ ہیں، آپ کے پاس ایج ہے، موقع ہے، دنیا کھلی آپ کے سامنے، اپنے آپ کو پروو کریں، جیتیں، اور ہاریں تو دوبارہ اٹھیں، دوبارہ محنت کریں، پھر ہارتے ہیں دوبارہ اٹھیں، دوبارہ محنت کریں، لیکن اپنی زندگی کو مذاق مت بنائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔